السلام علیکم، دا حریم شاہ شو میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم قربانی کے حوالے سے ایک شو کر رہے ہیں اور جس میں ہم قربانی کے مسائل، قربانی کے طریقے، کون سے جانور کی قربانی اور جتنے بھی قربانی سے ریلیٹ کوسچن ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسائل ہیں اس سے ریلیٹ تو آپ جان سکو۔ آج ہمارے شو میں ہمارے ساتھ علامہ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب موجود ہیں جن سے ہم قربانی کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہمیں اپنی گفتگو سے فیضیاب کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ہمارے شو میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے۔ مفتی ہیں اور آپ ہمیں آج گائیڈ کیجئے گا، عوام کو گائیڈ کیجئے گا، بتائیے گا قربانی کے بارے میں۔ سب سے پہلے میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ قربانی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے جو قربانی کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، اس کے حوالے سے در مختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312 پہ موجود ہے، اور قربانی کی تعریف جو فتاوی ہندیہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291 پہ لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ذبح مخصوص بوقت مخصوص بنیت القربہ، کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں قرابت اور نیکی کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور جو قربانی ہے، قربانی بہت قدیمی عبادت ہے۔ قربانی صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی قومیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان سب کے لیے قربانی جو ہے فرض کی گئی تھی، واجب کی گئی تھی، لیکن ان کے طریقہ کار الگ تھے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 110 سے لے کر 111 میں اسی بات کا تذکرہ کیا کہ قربانی کتنی پرانی عبادت ہے، قرآن کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بالغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی قربانی کا تذکرہ ہے، اور اسی قربانی کی جو وجوبیت یا جو فرضیت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے اس کے آیت نمبر 2 میں ہمیں ملتا ہے فصلی لربک وانحر۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ جو ونحر ہے، یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا گیا یہ ہے فعل امر، اور فعل امر جب مطلق ہوتا ہے تو وہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس آیت کریمہ سے قربانی جو ہے واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا کے حضور فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، بحوالہ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، اگر طاقت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے کہ انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئیں۔ اب یہاں پر ایک قیمتی نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جہاں پر میرے آقا ضرر فرمائیں، جہاں پر کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو وہ وجوب ہوتا ہے تو سزا سنائی جاتی ہے، مستحب ہوں یا سنت ہو تو وہاں پر سزا نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ قربانی کرنا جو ہے واجب ہے۔ اور خود میرے آقا جب مدینہ میں رہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی، بحوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ میرے آقا مدینہ کے اندر 10 سال رہے اور میرے آقا نے ہر سال قربانی کی، اور حضور کی قربانی کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے اور یہ میری امت کی طرف سے جو غریب لوگ ہوں گے، مطلب جو قربانی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ تو رہا آپ کا سوال کہ جی قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ جو بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ قربانی ایک ایسا بہترین فریضہ ہے جو بندے کے گناہوں کو مٹا کر بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور قربانی ایک ایسی بہترین عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے بھی کی۔ اس کے حوالے سے بھی اپنا پارہ نمبر 6 کی سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 26 اور 27 اگر پڑھیں تو وہاں پر یہ ملتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ تو یہاں پر حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ اختصاراً۔ اور اسی طرح جو ہے یہ قربانی ایک ایسی بہترین عبادت ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے، یہ فرمایا کہ تم اگر رب کے قرب میں آنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ یہ قربانی کیا کرو، قربانی کرنے کے فوائد تمہیں ملیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، میں پہلے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کا جو نصاب بیان کیا گیا ہے، ان کے نصاب کے حوالے سے ہمیں جانا پڑے گا تفاسیر کی طرف اور فتاوی جات کی طرف۔ کتاب کا نام ہے تبیین الحقائق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 ہے، اور اسی طرح در مختار علی رد مختار بمائے تنویر الابصار جلد نمبر 6، اور اسی طرح فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 326، اور بہاری شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333 میں یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی مالیت کے برابر اپنے حاجات اصلیت سے ہٹ کر کسی قیمتی چیز کا مالک بن جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اب اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے، اب وہ قربانی کرے گا۔ اور اس کی جو شرطیں ہیں، شرطوں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام ضروری ہے، پھر آزاد ہو، پھر مقیم ہو، پھر مالک نصاب ہو۔ تو یہ جو ہے قربانی کے حصہ دار لوگ ہیں جن پر قربانی فرض ہے، اور قربانی جب فرض کر دی گئے تو اس کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ہر امت کے لیے قربانی تھی، اور لیکن طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ یہ ان کی امت کے لیے ان کا پیار تھا، ان کی محبت تھی۔ تو ہمیں مطلب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی ضرور کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ مصارف زکوٰۃ ہیں، جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، انہی کے لیے قربانی بھی ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ قربانی فرض نہیں واجب ہے، اور واجب اس صورت میں ہے کہ اگر آپ استطاعت اور وسعت رکھتے ہو تو، اگر آپ قادر ہو تو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چیز پہ قادر ہی نہیں ہو، ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ اس کو فرض سمجھ جاؤ۔ ہمارے اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی انتشار نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پرامن مذہب ہے، اور کیونکہ اسلام کے اندر ہمارے لیے آسائشیں ہیں، ہر وہ چیز ہے جس کو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے قربانیاں کرتے ہیں، ڈیفرنٹ جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی ایک جانور مختص نہیں ہے کہ اس میں مطلب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وقت جو ہے تو دمبا اللہ کی طرف سے آیا تھا جب آزمائش پہ اترے تھے، اسی کی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ بکرا، اونٹ، بھیڑ، مطلب جو بھی حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ فردن بھی کرتے ہیں، اجتماعی بھی کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا کہ جو اجتماعی قربانی ہے کیا وہ شریعت میں جائز ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے بالکل اجازت دیتی ہے شریعت۔ اپنا اجتماعی طور پر زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اس سے کم لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 لوگ ہو جائیں، 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، تو اجتماع کے اندر برکت ہوتی ہے، اتحاد میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قیمتی نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ہماری عوام میں یہ بات تو مشہور ہے کہ جی اجتماعی قربانی کریں، جی سب لوگ مل کر کریں، لیکن اس کی بڑی حساسیت ہے۔ اس کے اندر اگر 7 بندوں میں سے 6 بندوں کی اچھی نیت ہے، لیکن ایک بندے کی نیت اچھی نہیں ہے، تو پھر ایک بندے کا وبال سب پر آئے گا۔ فتاوی شامی شریف جلد نمبر 9 اور بخاری شریف کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے اندر ایک حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب فتاوی شامی کے اندر یہ بات بڑی عظیم الشان لکھی گئی ہے کہ اگر 7 بندوں نے مل کر قربانی کا اہتمام کیا، 6 بندوں کی نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور 7ویں بندے کی نیت یہ تھی کہ میں تو جو لوگوں کو دکھاؤں گا یا لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی، تو فتاوی شامی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو اگر ایک بندے کی نیت غلط ہوگی، خراب ہوگی، فطور ہوگا، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے قرآن بھی یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا ہے تو ایک چیز پہنچتی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ، وہ ہے تمہارے اندر کے جو بادشاہ ہے اس کے دل کی نفاست اور اس بادشاہ کی پاکیزگی، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجتماعی طور پر قربانی کریں، بڑی اچھی بات ہے، منع نہیں ہے۔ در مختار جلد 6 صفحہ نمبر 312 پہ بھی اجازت دی گئی ہے، فتاوی رضیہ کے اندر بھی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ وقار الفتاوی جلد نمبر 2 کے اندر بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور میرے پاس بہت سارے حوالے جاتے ہیں، وقت کی قلت کے باعث میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر کرنی چاہیے، بالکل درست ہے، جائز ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور جو مستحقین ہیں ان تک گوشت کو پہنچانا چاہیے۔
نیت کا ہونا تو بہت ضروری ہے. جی. نیت کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اگر احادیث کی پہلی احادیث ہم پڑھیں تو سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوئی ہے. تو مطلب نیت کے اخلاص سب سے پہلے مین چیز آپ کی نیت ہے جی. کہ آپ جو بھی جانور ذبح کر رہے ہیں یا اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی نیت کیا ہے, کیونکہ نیت کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل فاسد ہو جائے گا. صحیح. تو نیت کا کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہر چیز کے کچھ رکن ہوتے ہیں, ارکان ہوتے ہیں, مستحبات ہوتے ہیں, واجبات ہوتے ہیں, اسی طرح اگر کوئی جانور ہے جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کا منہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اگر قبلہ رخ نہ ہوگا تو آیا قربانی نہیں ہوگی. اس بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے یہ جو قبلہ رخ کی بات ہے اس میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آداب میں سے ایک ادب یہ کیا ہے کہ آپ جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں تو اس جانور کا ادب یہ ہے کہ اس کا قبلہ رخ منہ کر دیں. اور اگر کوئی بندہ بھول گیا یا جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا تو بہرحال قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ بے ادبی کہلائے گی, کیونکہ قبلہ رخ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہ ایک آداب میں سے مستحب کام ہے, سنت کام ہے, اور جس طرح میرے آقا نے کیا یہ وہ کام ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ سنت کو بھی ترک کرتا ہے تو گناہ گار ہے, لیکن اگر غلطی ہو جائے تو غلطی تو اللہ معاف کر دے گا, اور اگر نہ چاہتے ہوئے ایسا ہو گیا تو بھی قربانی کرنا درست ہے اور اس جانور کو کھانا بھی درست ہے, جائز ہے. جی ناظرین, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی گفتگو سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے جانور کی قربانی کر رہے ہیں, آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ کس جانور کو ذبح کرنا ہے؟ دیکھیے جانور تو ہر بندہ اپنے طاقت کے مطابق کرے گا, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں اس دفعہ پہلی بار ہی کروں گا. پہلی بار کروں گا. اس سے پہلے کیونکہ آپ یوں کہہ لیں کہ میں صاحب نصاب بھی نہیں تھا, کیونکہ کبھی بےایمانی ہے, کبھی چوری چکاری یہ چکر تو کیا نہیں. اللہ نے اتنا دیا ہے کہ جتنا بندہ استعمال ہی کر لیتا ہے. تو کبھی 52.5 تولے چاندی ہے, 7.5 تولے سونا, اتنا وہ ہوا نہیں ہے. اور اس سے پہلے جو آتا رہا ہے تو میں نے ایک اللہ کی رضا کے لیے, مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے لیے جگہ لی ہوئی تھی, میں نے تو ادھر دے دیا. تو جب کچھ بچے نہیں ہیں, مالک کے نصاب ہی نہیں ہوں, تو پھر کیسے؟ تو اب اس سال انشاءاللہ العزیز کریں گے, بکرے کی کرنی ہے. اور پنجاب کا جو ہے ایک نسلی بکرا ہے وہ لیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کی کریں گے ہم. جی یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ مقروض ہوتے ہیں, جی. ان پہ قرض ہوتا ہے, لیکن وہ ثواب کی نیت سے یا ثواب کی غرض سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. تو مقروض کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے کہ مقروض کے لیے حکم پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. ایک تو صاحب نصاب ہے, اس کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے, مطلب جتنے پیسے اس کے پاس ہیں اس سے اس نے ڈبل دینے ہیں. تو اب اس پر شریعت کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے آقا نے چند طریقے رکھے ہیں جو کہ مسلم شریف, بخاری شریف, ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ جب یہ ذوالحج کا مہینہ آئے, یکم ذوالحج آئے, تو وہ ناخن نہ کٹوائے, بال نہ کٹوائے, ناخن نہ کٹوائے. تو جب یہ کام یہ کرے گا, کیونکہ حجاج کرام ہیں اور قربانی کرنے والے لوگوں کی یہ سنت ہے, تو یہ غریب ان کی سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس غریب کو بھی قربانی کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. اور اگر کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جی میں خوددار آدمی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کروں گا تو وہ کر لے, لیکن شریعت کی طرح سے واجب نہیں ہے اس پر. جی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ مفتی صادق صاحب کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صادق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ویلکم ہمارے شو میں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. مفتی صاحب چونکہ بقرہ عید ہے اور قربانی قریب ہے, اور آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ قربانی کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ قربانی میں مسنون کیا ہے. اور سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے, قربانی کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں یہ ہے کہ میرے والد خود وہ بھی عالم ہیں اور میں خود بھی عالم ہوں, میرے بھائی بھی عالم ہیں, میرے چچا بھی عالم ہیں, خاندان علماء کا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جنگشاہی میں ہم رہتے ہیں. ہمارے والد صاحب, میں خود تو کراچی میں رہتا ہوں, تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب گائے لیتے ہیں, اس میں پھر حصے ہوتے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ گائے کی قربانی ہم کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جب کوئی بھی قربانی کرتا ہے, چاہے وہ بڑا بقرہ عید پہ قربانی کرتا ہے, اس کا کوئی ایک وقت مختص ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے کرنی ہے یا نماز کے بعد کرنی ہے یا کن اوقات میں کرنی ہے؟ اگر اس بارے میں آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ تو نماز سے پہلے تو ہوگی ہی نہیں. نماز سے پہلے ایک صحابی نے کر دی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہوئی قربانی. قربانی جو ہوگی وہ عید کی نماز کے بعد ہوگی، ایک بات. دوسری بات حضور نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلاقها. حضور نے فرمایا کہ بنی آدم اس کا کوئی بھی عمل اس جو ہے نا ایام نہر میں کوئی اللہ کو سب سے زیادہ اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی پسند ہے. اور فرمایا کہ یہ قربانی جو تم کر رہے ہو قیامت کے میدان میں جو جانور آئے گا وہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے وہ ہڈیوں کے ساتھ آئے گا. اور فرمایا کہ اس کو بڑے شوق سے کرو. اچھا دیکھیں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ قربانی کرنے کے حوالے سے ہمارا اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، نہ کہ باربیکیو کی خواہش ہونی چاہیے، بوٹیوں کی خواہش ہونا چاہیے کہ قربانی ہوگی تو بوٹیاں آئیں گی. بوٹیاں تو آپ کو آنی ہیں، وہ تو قربانی میں ملنا ہی ملنا ہے، مگر یہاں جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں وہ فیلنگز ہوں جو آپ اللہ کے بارگاہ میں قرآن فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تمہاری نیکی نہیں پہنچے گی، وہ پہنچے گی جو تمہیں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. اب آپ چاند رات کو جانور لے کر آئے، نہ اس کو گھمایا نہ اس کو پھرایا، اور وہ جانور لے کر گئے صبح قربانی کی تو آپ کو تو نہ وہ پسندیدگی ہوئی نہ وہ آپ کی فیلنگز ہوئی. تو چند دن پہلے لے کر آپ نے اس جانور کو پالا، اس کو پیار کیا، اس کے ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ آپ نے ایک اپنائیت کا، پھر جب آپ اس کو قربان کرتے ہو تو یہ قربانی ایسی ہے کہ آپ کی اپنی یہ فیلنگ ہے کہ میرے گھر کا ایک فرد آپ اللہ کے بارگاہ میں دے رہے ہو. اس اخلاص، اس خشوع کے ساتھ جب آپ اللہ کے بارگاہ میں قربان کرتے ہو تو قرآن نے، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرمائیے کہ میری نمازیں، ہماری قربانیاں اور میری حیات، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. تو یہاں قربانی کا ایک فیلنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے قربانی کے لیے یہ نظریہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ بوٹیاں آپ کو ویسے ملے گا. ایک آپ بہت مشہور مثال ہے کہ ایک شخص نے گھر میں روشن دان لگایا تھا. کسی نے پوچھا بزرگ نے کہ یہ گھر کیوں لگایا؟ کہا کہ ہوا آئے گی. فرمایا اگر یہ نیت کر کے لگاتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو اذان کی آواز کی نیت کی وجہ سے تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، ہوا میں سے آتی رہتی. تو یہاں پر قربانی کے حوالے سے اگر بندے کی یہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں، پھر آپ جو ہے اس بات پر غور کریں کہ قربانی، ویسے کبھی کوئی جانور قربان ذبح کرتے ہیں تو اس کو قربانی نہیں کہتے، مگر جب اس دن جانور کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حکم الہی کے لیے، تو یہاں پر ہم اس کو قربانی کہہ رہے ہیں. اس کی بھی ایک راز، اس میں بھی ایک راز ہے. راز یہ ہے کہ قربانی کا جو اصل جو ہے نا قرب کا معنی ہے قریب ہونا، اور قربان فعلان کا وزن ہے جس کا معنی اللہ کے بہت قریب ہونا. تو یہ عمل صالح وہ عمل ہے جس کے برکت سے بندہ اللہ کے قریب ہی نہیں بہت قریب ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ گوشت بھی اتنا برکت والا ہوتا ہے قربانی کے جانور کا گوشت کہ اگر کوئی ایک لقمہ کھاتا ہے قربانی کے گوشت کو تو اس کی ایک بوٹی کو کھاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کتنی برکتیں والی ہیں. اس لیے اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے تاکہ اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے. جی مفتی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ چونکہ نابالغ پہ قربانی نہیں ہوتی تو قربانی کے لیے بلوغت کا ہونا شرط جو رکھی گئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر ان کے خاندان میں سے، فیملی میں سے، ماں باپ میں سے کوئی اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں جو کہ ان پہ فرض نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو وہ قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب تو ہے بڑے پر جو بالغ ہیں، مگر یہ ہے کہ اچھا یہاں پر میں عرض کروں کہ یہاں پر ایک نابالغ پر نہیں ہے، مگر اگر کوئی نابالغ اگر ان کی بات اتنی استطاعت ہے کہ اپنے بچے کی جو چھوٹا ہے اس کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ضرور عطا فرمائے. اس کو برکتیں ملیں گی، اس کی برکتیں باپ کو بھی ملے گی، اس کی برکتیں بچے کو بھی ملیں گی. تو لہٰذا اگر اتنی وسعت ہے اس کے بعد تو اس صورت میں وہ بچے کی بھی قربانی کرے، بچے کی جانب سے بھی قربانی کرے اور اپنی جانب سے بھی قربانی کرے. اچھا ہے، اس کو برکتیں ملیں گی، ثواب اس کو بچے کو بھی ملے گا اور بچے کے بڑوں کو یعنی باپ کو بھی ملے گا. مگر یہاں ایک بات عرض کروں گا میری بہن، وہ یہ ہے
کہ یہاں قربانی کے حوالے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے یہاں فیملی ہوتی ہے، لیڈیز ہوتی ہیں، ان کا بھی سونا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اور گھر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خالی ایک گھر کا ایک فرد قربانی کر لیتا ہے، ایک حصہ لے لیتا ہے، جبکہ وہ لیڈیز وہ صاحب نصاب ہونے پر ان پر بھی قربانی واجب تھی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ صاحب نصاب تھا، مگر ابا بڑے تھے، وہ اب کاروبار نہیں کر رہے ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں مگر میں اپنے نام سے قربانی کیسے کروں، مجھے تو ابا کے نام سے کروں کیونکہ ابا بڑے ہیں۔ تو اس صورت میں بعض دفعہ وہ علم کی ناواقفیت کی وجہ سے وہ ابا کے نام پر قربانی کر دیتا ہے، جو کہ گناہ ہے، کیونکہ وہ ابا اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور بیٹا کاروبار کرتے ہوئے صاحب نصاب تھا تو اس پر قربانی واجب تھی۔ بیوی اگر اس کے پاس سونا تھا تو وہ فین کر لیے، تو ان کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ بالکل جی، جو آپ کے مرحومین ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ ان کی طرف سے قربانی کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر شرعی طور پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میں بڑا جانور لے کے آؤں گا، اس میں 7 حصے رکھوں گا، ایک حصہ تو وہ ہو گیا کہ جو اس کی طرف سے بنتا ہے، اور باقی 6 حصے جو ہیں ان میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے بچوں کا عقیقہ کر لے، چاہے تو اپنے مرحومین کے نام کا کوئی حصہ رکھ دے، تو اس کا یہ ہوگا کہ ان کی طرف سے واجب تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ اس کا ثواب مرحومین کی قبروں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی صورت میں نازل فرمائے گا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک بندہ ہے بہت زیادہ پیسے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے بھی کروں اور میرے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی کروں، تو کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ بھی فرض ہے، یہ بھی واجب ہے، تو نام رکھ دیتے ہیں باقاعدہ، جی اس سال اس کے نام کیا، اس سال اس کے نام کیا۔ یاد رکھیے کہ شرعی طور پر بالغ پر قربانی ہوگی، اور اگر نابالغ ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے بھی رکھے کیوں نہ ہوں۔ اور رہی بات والدین کی کہ وہ والدین اپنے ان چھوٹے بچوں کی طرف سے کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 370 ہے، اور کتاب کا نام ہے بدائع الصنائع، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور محیط برہانی کتاب کا نام ہے۔ تو ان کے والدین پر قربانی کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، وہ کر لے۔ اور اسی طرح مرحومین کی طرف سے کرنا بھی فرض واجب نہیں ہے، مستحب کام ہے، آپ کرو گے تو ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم نے گفتگو کی قربانی کے اوپر، قربانی کے مسائل ہم نے ڈسکس کیے۔ موسٹلی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ چونکہ ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ کہ یہ کام کا جائز طریقہ کیا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے۔ تو آج ہم نے یہ بھی سیکھا، سنا کہ قربانی جو ہے تو پہلے بھی امتیں کرتی تھیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ ڈیفرنٹ ہوتا تھا، اور ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو وہ امت ہیں کہ جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، یہ فریضہ ہم نے سر انجام دینا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو ریمائنڈ کروائیں، اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں، ان چیزوں پہ بحث و مباحثہ کریں، دوسروں تک کنوے کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو پتہ نہیں بھی ہوتا تو ان تک تاکہ صحیح طریقے سے نالج ہو۔ بس اوقات ہم حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے، تو مسائل کا سیکھنا، ارکان کا سیکھنا، مستحب کیا ہے، ان سب چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے مین چیز کہ ہماری نیت، کیونکہ نیت کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگی تو وہ ہے من غش فلیس منی، جو کھوٹ میں لایا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی نہیں۔ تو آیا ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں ریاکاری تو شامل نہیں ہے، دکھاوا تو شامل نہیں ہے، مقابلہ بازی تو شامل نہیں ہے۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم مقابلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات کر دی آپ نے، جی بالکل، دکھلاوے والی۔ اس کے وقت ہو تو میں بتا دوں تھوڑا سا۔ بولیے جی۔ دیکھیے جو آپ نے اشارہ کیا، مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو حدیثیں بھی یاد ہیں اور اچھی اچھی حدیثیں پڑھی ہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے یا خدا آپ نے کہیں سے پڑھا ہے۔ مطالعہ وسیع نہیں ہے، مجھے یہ ہے کہ ہم تو مسلم ہیں، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کا ایک، دیکھیں آپ ایک مفتی ہیں، آپ نے لوگوں کو پڑھانے، بہت سارے آپ کے طالب علم ہوں گے، ایک آپ کا وسیع پیمانہ ہے، لیکن ہم اگر گھر میں بھی ہیں تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام میں کیا ہے، ہمیں بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں مین چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم زندگی گزارنے کے اصول تو سمجھ سکیں۔ ہم مطلب ہمیں نماز کا پتہ ہو کہ نماز پہ کیسے پڑھنی ہے، ہمیں قرآن پاک کا پتہ ہو کہ وہ کیسے کرنا ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔
تو جب تک آپ تب تک تو آپ دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو دین کا نالج نہیں بے ہوگا. شک اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو طہارت کا پتہ ہو, اس کو پاکی کا پتہ ہو, نماز روزے کا پتہ ہو. تو بڑی خوشی کی بات ہے جس طرح آپ کے پاس اتنی ساری معلومات ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ طاقت ہے کہ اس کو کم از کم جو ابتدائی چیزیں ہیں جو ارکان ہیں ان کے بارے میں تو ہو. تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ نیت کے اوپر ہی سارے معاملات ہیں, اور ہم جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں جب تک ہم دکھلاوا ریا کاری نہ کریں ہمیں سکون ہی نہیں ملتا. ہم لے کر آئیں گے جانور تو اس کی جب تک سیلفی نہیں بنے گی فیس بک پہ اور اس کے علاوہ انسٹا پہ جو بھی مطلب سوشل میڈیا کے معاملات ہیں جب تک اس پہ اپلوڈ نہیں ہوگا ہمیں سکون ہی نہیں ملے گا. حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کہ ایمان والو تم اپنے صدقات کو اور اپنی خیراتوں کو دکھلاوے کے ذریعے باطل نہ کرو, کیونکہ دکھلاوا تو وہ کرے نا کہ جس کو اللہ پر یقین نہ ہو. کیونکہ قرآن کہتا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, جو لوگوں کو دکھاتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا معاذ اللہ. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں چھپا کر کروں تو بھی رب دیکھ رہا ہے, میں دکھا کر کروں تو بھی رب دیکھ رہا ہے. مگر فرق اتنا ہوگا کہ جو دکھلا کے کرے گا جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کے منہ پہ مارے گا. بھائی تو نے جس مقصد سے کی تھی تو لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا لہذا لوگوں کو تو نے دکھا لیا, اب تو یہاں سے چلا جا, لوگوں کو تو نے خوش کر دیا. لیکن یہی بندہ جب یہ نظریہ لے کر جائے گا کہ مالک کوئی کسی اور کو پتہ چلے یا نہ چلے لیکن میرا خدا تو جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ہم بڑے مختلف طریقوں کے ساتھ اس کا ریٹ بتانا چاہیں گے اور اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے اور اس کی ویڈیو بنا کے بتانا چاہیں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک وائرس ہے جو کہ ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کرتا ہے, ہماری نیکیوں کو تباہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعنب, قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرے گا کہ وہ پوری زندگی جمع پونجی جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد جب وہ بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے میں جب اس کی نظر اس کے مال پر ہو تو وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء کہ اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو اور وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا ہو اور سامنے اس کی جائیداد رکھی ہوئی ہو تو وہیں پر فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کہ آگ کا ایک بگولا ہے اور وہ اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں برا لگے گا یا اچھا. تو جب زندگی کا پوری کمائی وہ آگ کا بگولا آ کے تباہ کر کے لے جائے گا تو انسان کو بڑا دکھ ہوگا. تو اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم نے پورا سال انتظار کیا کہ جی قربانی آئے گی ہم قربانی کریں گے. جیسے 10 ذوالحج کا دن آیا اور ہم نے قربانی کی, رب نے فرمایا ہمیں تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, یہاں تقوی کی ضرورت تھی جس کو آپ نے پس سے پشت ڈال دیا. تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے, اس پر عمل کر کے قربانی کریں گے تو آپ کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا, آپ پہلے جنتی بن جائیں گے. اور آپ کے جانور کے جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا اور درجات کو بلند عطا فرمائے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت ساری باتیں آپ نے ایسی کی کہ میرے نالج میں اضافہ ہوا, اور ویسے بھی پوری زندگی انسان کا ایک سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور انسان کو علم کہیں سے بھی ملے تو اسے لے لینا چاہیے. یہ تو ساری آپ کو مبارکبادیں جائیں گی آپ کی طرف. اور ابھی 2 دن پہلے ہی ایک خبر مجھ تک بھی پہنچی ہے, میں چاہوں گا کہ مبارکباد بھی دے دوں, ذرا تصدیقی میسج بھی لے لوں, تکذیبی یا تصدیقی میسج. اچھی بات ہے سنیں کہ ماشاءاللہ شادی کے بندھن میں منسلک ہونے والی ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ, بس دعا کریں آپ, اگر ہو رہی ہیں ہمیں تو اپنے بزرگوں کی اپنے بڑوں کی دعا چاہیے, اور جب نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں تو زندگی گزارنا اور آسان ہو خوش جاتا ہے. رکھے, اللہ آسانیاں فرمائے. بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جی ناظرین, چونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی مختصر ہے, دل تو نہیں کر رہا کہ اتنی اچھی اتنی مدلل قسم کی اتھینٹک قسم کی گفتگو ہو رہی ہے ہم, لیکن وقت ضروری ہے, وقت کا ضیاع بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے. ہم قربانی کے مسائل پہ گفتگو کریں گے, قربانی کے اوپر کریں گے, اور اگر کسی کو بھی رابطہ کرنے ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دیں یہاں پر اجازت. اللہ نے کے پاس.